بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الثانی کے 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ان کے عظمت اور فضیلت کے واقعات اور دلائل قرآن اور حدیث میں بے شمار موجود ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقام اور عنوان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ہدایت کے لیے اس کائنات میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور ترتیب یوں رکھی کہ ہر رسول جب دنیا میں تشریف لاتے تو اپنے سے پہلے والے رسول کی تصدیق فرماتے، ہر نبی تشریف لاتے تو اپنے سابقہ نبی کی تصدیق فرماتے اور یوں کہتے کہ ان کا دین سچا، ان کی شریعت سچی اور ان کی کتابیں سچی، اور سب کے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے۔ یوں سمجھے کہ ہر نبی سابقہ نبی کے لیے مصدق بن کر تشریف لاتے، ہر رسول سابقہ رسول کے لیے مصدق بن کر دنیا میں تشریف لاتے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، اور یوں نبی علیہ السلام مصدق اعظم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ سارے رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی رسول اور نبی آ نہیں سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے کسی نبی یا رسول کا نہیں بلکہ ایک امتی کا انتخاب فرمایا جس کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ جہاں ہر نبی دوسرے نبی کے لیے مصدق بن کر آئے، وہاں پر ابو بکر صدیق ختم نبوت کے مصدق کے اول بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یوں سمجھے کہ ہر نبی دوسرے نبی کے لیے مصدق ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے لیے مصدق اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو نصیب فرمایا ہے۔ اور یوں ہی ہر رسول اور نبی جب تشریف لاتے تو کہتے کہ میرے بعد بھی رسول آنے والا ہے، یعنی آنے والے پیغمبر اور رسول کے بارے میں بشارت دیتے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو فرمایا وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرا بعد بھی ایک پیغمبر اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور یوں بشارت دیتے رہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں کہ نبی علیہ السلام مبشر بن کر ان کے بشارت کا اعلان فرماتے، لیکن نبی علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کے قائم مقام کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت کا اعلان فرمایا ہے اور بشارت دی ہے، اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر امت کا مسلح، قوم کا مسلح اور ملت کا مسلح سنبھالیے، اور یوں کہہ دو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت کا بشارت کا اعلان کیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصدق بنے ہیں، مصدق اول بنے ہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت کا مبشر بنے ہیں۔